بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عدیل علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، جمعے کی نماز کے بعد ترکی میں طیب اردگان نے ایک ایسا بیان دیا صحافیوں کو کہ اس بیان کے بعد پوری مسلم امہ میں ایک نئی بحث شروع ہو گئی، ایک کیفیت سی طاری ہوگی۔ فلسطین میں اس بارے میں بہت سی ڈسکشن شروع ہو گئی، انٹرنیشنل میڈیا، CNN، BBC، الجزیرہ سب اس بارے میں بات کرنا شروع ہو گئے کہ طیب اردگان کا وہ بیان جو میں ابھی آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ اردگان سیز ترکی وانٹس بیٹر ٹائز ود اسرائیل۔ اس بیان نے ایک ہلچل مچا دی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو کلک کریں۔ اس کے بارے میں اس طرح کی بہت سی خبریں میں آپ کو آگے دینے جا رہا ہوں کہ مشرق وسطیٰ میں ایسا کیا ہونے والا ہے جس کا امپیکٹ دنیا میں ایک بہت ڈفرینٹ طریقے سے ہوگا۔ اردگان کا یہ بیان جو کہ مسلم امہ کے ایک بہت بڑے لیڈر بن کے آگے آنے والے تھے، ان کے اس بیان کے بعد ایک تھوڑی سی ڈفرینٹ ڈسکشن سٹارٹ ہو گئی ہے کہ جو کہ نیا ایک الائنس ترکی، پاکستان، روس، چائنا اور ایران کا بننے والا تھا کہ آخر ترکی کس سمت میں اپنی سیاست کو لے کے جا رہا ہے۔ تو ناظرین، طیب اردگان کا یہ بیان کہ انٹیلیجنس لیول پہ ہم اپنے تعلقات کو بہتر کر سکتے ہیں، یہاں تک تو ان کا بیان قابل غور ہے۔ اس کے بعد لیکن انہوں نے یہ بولا کہ فلسطین میں جو ایکشنز کر رہا ہے اسرائیل وہ کسی بھی طور پر قابل قبول نہیں، جو کہ ایک اچھا جسچر ہے۔ لیکن طیب اردگان یہ بیان تو دیتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ وہ اسرائیل میں اپنا ایمبیسڈر بھی تعینات کر دیتے ہیں، جس کے بارے میں انٹرنیشنل میڈیا یہ کھوج لگانے کی کوشش کر رہا ہے کہ آخر طیب اردگان ایسا کیوں چاہتے ہیں۔ انہوں نے اپنا ایمبیسڈر تعینات کیا، حالانکہ 1949 میں مسلم امہ میں سب سے پہلے اسرائیل وہ کو تسلیم کرنے والا کنٹری ترکی تھا، لیکن اس وقت کے حالات، اس وقت کی انتظامیہ، اس وقت کی گورنمنٹ ترکی میں وہ اتنی زیادہ وہ ایسے نہیں تھی کہ جو اسلامک طور پہ ریپرزینٹ کرے دنیا میں۔ طیب اردگان کے پاور میں آنے کے بعد انہوں نے بہت سے موقع پہ یہ احتجاج بھی کیا فلسطین کے بارے میں۔ انہوں نے بولا بھی جب تل اویو سے یروشلم کے اندر امریکہ نے اپنا ڈپلومیٹک ایمبیسی کو شفٹ کیا، اس پر بھی بہت زیادہ احتجاج کیا گیا۔ لیکن کنڈیم کرنے سے اور احتجاج کرنے سے کیا وہ چیزیں حاصل ہو پا رہی ہیں فلسطینیوں کو جس کو وہ مسلم امہ سے وہ جو ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ اگر سیم پالیسی بھی طیب اردگان لے کے جانا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پاکستان کو بھی اس طرح سے انفلوئنس کر رہے ہیں کہ جو پاکستان جنہیں بہت زیادہ آئیڈیلائز کرتا ہے، ان کو ایک مسلم امہ کے لیڈر کے طور پر بھی دیکھتا ہے کہ ہم بھی اسرائیل کے ساتھ اس قسم کے ریلیشن رکھیں، کیونکہ ترکی کے جتنے بھی زیادہ تعلقات خراب ہوئے انہوں نے اپنی ٹریڈ کو اسرائیل کے ساتھ ختم نہیں کیا۔ ایون نتنیاہو اور طیب اردگان کے درمیان بہت سے جملوں کا، بہت سے وارم ریمارکس کا تبادلہ بھی ہوا، لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے اپنی ٹریڈ کو ختم نہیں کیا، انہوں نے اپنی ٹریڈ کو ادھر ہی رکھا، جس کی وجہ سے عرب کنٹریز، بہت سے عرب کنٹریز لائک یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے ساتھ، سعودی عرب کے ساتھ ان کے تعلقات نارملائز ہونا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ ترکی ایک بہت ابھرتی ہوئی اکانومی ہے اور اپنی اکانومی بھی کسی بھی صورت پہ کمپرومائز نہیں کرتا۔ وہ عرب کنٹریز کے ساتھ اپنے معاملات بہتر رکھنا چاہتا ہے ٹریڈ کے لیے، اور CNN اور BBC ان لوگوں کا تو یہ خیال ہے کہ یہ ایکشن طیب اردگان کا یہ سٹیپ لینا انٹرنیشنلی جو بائیڈن کے آنے کے بعد یہ شو کر رہا ہے کہ وہ جو بائیڈن کے ساتھ بھی تعلقات بہتر رکھنا چاہتے ہیں، جیسے ایز کمپیئر ٹو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ان کے تعلقات اس نوعیت کے نہیں تھے، لیکن جو بائیڈن کے ساتھ وہ اسرائیل کے ساتھ بھی اپنے معاملات بیٹر رکھ کے، جو ان کی یہودی لابی ہے امریکہ میں اس کو ساتھ لے کے وہ ساتھ میں تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں جو بائیڈن کے ساتھ، کیونکہ جو بائیڈن کی پالیسی ابھی تک واضح نہیں ہو سکی، جو بائیڈن کی ٹیم ابھی تک وہ پولیٹیکل ممبرز اس ٹیم میں شامل نہیں ہیں کہ وہ کل مستقبل میں کیا پالیسی لے کے آتے ہیں۔ ابھی ان کی پالیسی بالکل سمجھ سے باہر ہے کہ ان کی افغانستان میں، ترکی میں، ایران میں، فلسطین میں ان کی پالیسی کیا ہوگی۔ 2016 میں تعلقات خراب ہوئے تھے ترکی اور اسرائیل کے، پھر 2018 میں وہ پھر نارملائز ہونا شروع ہو گئے، لیکن جو زگ زیگ پچھلے کچھ عرصے سے جا رہا تھا، انقرہ سے یہی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کہ انہوں نے اپنا سفیر بھی لگا دیا، ٹریڈ بھی بیٹر صورت میں جا رہی ہے، اور اس کے بعد آنے والے معاملات بھی ان کے درمیان میں بہتر ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ تو ناظرین، حالات تو اس ڈگر پہ جا رہے ہیں کہ اسرائیل اور ترکی کے تو آپس میں حالات بہتر ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اس کا ڈائریکٹ پریشر پاکستانی گورنمنٹ پہ پڑے گا کہ جس طرح کی اسرائیل کی پالیسی ہے ترکی کے ساتھ، اس طرح کی پالیسی کو کاپی کیا جائے اور ان کے ساتھ اپنی ٹریڈ بہتر کی جائے، معاملات بہتر کیے جائیں، کیونکہ اس طرح کے سٹیپس لے کے اسرائیل بنیادی طور پہ پاکستان سے یہ ایکسیپٹ کروانا چاہتا ہے، ان کو تسلیم کروانا چاہتا ہے کہ وہ پاکستانی انہیں مان جائے، کیونکہ پاکستانی نیشن ایسا نہیں چاہتی۔
حالانکہ اگر ان دونوں سینیریو میں دیکھا جائے تو ترکی کا پرابلم یہ ہے کہ ترکی نے 1949 میں سفارتی لیول پہ ایکسیپٹ کر لیا تھا، لیکن پاکستان نے تو آج اتنا عرصہ ہونے کے باوجود بھی اسرائیل کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اور یہ ایک نیا سٹیپ لے کے جانا کوئی پولیٹیکل پارٹی، کوئی پولیٹیکل لیڈر اس موقع پہ جانا نہیں چاہتا۔ اگر آپ پاکستان کے گلی محلوں میں، گلی کوچوں میں جائیں اور لوگوں سے پوچھیں کہ کیا وہ اسرائیل کے ساتھ کو تسلیم کرنا چاہیے، تو آپ کو 90% لوگ یہی جواب دیں گے کہ ہم ایسا نہیں چاہتے۔ لیکن پاکستان کے ساتھ سعودی عرب کے تعلقات، اور اگر اس معاملے میں آ کے طیب اردگان بھی وہی پالیسی لے رہے ہیں جو محمد بن سلمان پہلے لے چکے ہیں، تو پھر سعودیہ کے ساتھ ہمیں اپنے تعلقات خراب کرنے کا مقصد اور ان کی ایڈ کو واپس کرنا اور ان کے ساتھ اپنے ٹریڈز کے معاملات میں بھی ایسے سینیریو پیدا کرنا جس کا بہت زیادہ ٹف سین دیکھنے کو پاکستانی عوام کو مل رہا ہے، انہیں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے، تو پھر وہ کرنے کی ضرورت کیا تھی اگر یہی پالیسی تھی؟ اگر اس طرح سے سعودی عرب کہتا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کریں اور پاکستان، ترکی اور ملیشیا اور وہی پالیسی آگے لے کے چلنا چاہتا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے گا یا کر لینا چاہیے جس طرح کے کنڈیشنز بنتی جا رہی ہیں۔ لیکن اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ پاکستان کے پولیٹیکلی بیسس پہ، گراس روٹ لیول پہ بہت زیادہ پڑے گا، اور یہ کسی بھی جماعت کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا یہ سٹیپ لینا، اور میرے خیال میں وہ جماعت اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی مارے گی جو کہ اس ایشو کی اور اس چیز کی سپورٹ کرے گی۔ پہلے ہی بہت زیادہ تنقید آتی ہے کہ پالیسیز میں بہت زیادہ نرمی برتی جاتی ہے، اور ابھی یہ پالیسی کر کے جس طرح ملک میں ڈاواں ڈول سیاسی حالات ہیں، ایک نئے ایشو کو ہوا دینا، یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا پاکستانی پولیٹیکل پارٹیز کے لیے۔ سو ان کا سفیر لگانا اور اسپیشلی جمعے کی نماز کے بعد یہ میسج دینا، ان کی اپنی نیشن جو کہ ان کی بات پہ منوان عمل کرتی ہے، یہ میسج دینا یہ بہت بڑا میسج ہے اکراس دا گلوب جس مسلم امہ کے لیے، مسلم لوگوں کے لیے جو کہ کل طیب اردگان کو ایک ایز اے ہول یونیورسل مسلم لیڈر کے طور پر دیکھ رہے تھے، ان کے جذبات کو تھوڑا سا دھچکا پہنچا ہے کہ آخر یہ کیسا، کیونکہ فلسطین کے معاملے پر مسجد اقصیٰ اور وہ ساری چیزیں جو مسلمان سے بہت زیادہ اٹیچ ہیں، ان کی اپنے ایموشنز کو بہت زیادہ ہرٹ ہوا ہے، اور دیکھیں آنے والے دنوں میں ایسی کیا چینجنگ لے کے آتے ہیں کہ شاید یہ ان کی کوئی پولیٹیکل موو ہو جس کا فائدہ ڈائریکٹ فلسطینیوں کو ہو، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے اور میرے چینل کو سپورٹ کریں، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔